یعنی ہم نے دیکھ سمجھے یہ معمول ان کا 75 کی عمر تک 80 تک دیکھا. آخری 2-4 سال 5 سال تو اس میں وہ پھر پارک نہیں جا ورنہ پارک جاتے اور اس میں راؤنڈ کرتے, پھر ہلکی ہلکی ورزشیں بھی کرتے از خود. پھر وہاں مجلس لگتی والد صاحب کی, اور اس میں سب جج لوگ ہوتے, وکیل لوگ ہوتے, پڑھے لکھے لوگ کرتے, عام لوگ تو خیال ہی نہیں ہوتا. تو سب جمع ہو جاتے, پھر مجلس ہو جاتی, کسی حدیث پر بات ہو جاتی, کسی مسئلے پر بات کرتے. اس طرح عجیب و غریب تربیت کی ان لوگوں. ان میں ایک وکیل تھے, بعد میں نواز شریف نے اس کو وزیر قانون بنایا. وہ 3 ٹرنیور میں وزیر قانون رہے, باول نگر کے تھے. چودھری عبدالغفور صاحب بڑی بہت نامور شخصیت تھی, والد صاحب کے بہت عقید مانتے, والد صاحب سے بہت کچھ سیکھا سکھایا. جج حضرات, پھر بعد میں بلکہ سبق بھی شروع, ہدایہ کا وہ جو قاضیوں کا حصہ ہے وہ جج لوگ پڑھتے تھے. کہتے مدرسے میں جائیں گے تو ذرا جن سے بھی تو وہاں پارک میں. پھر بعد میں پھر مدرسے میں تھوڑا چلنا اور پھر وہ کرنا انہوں نے. تو کسی کو پسند نہیں فرماتے تھے, اور یہ فرماتے تھے المومن القوی خیر من المومن الضعیف. حدیث میں آتا ہے قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے. یہ کہ جو مومن قوی ایک تو جہاد میں کام آئے گا جب جہاد ہوگا, دوسرا دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. ضعیف تو کسی کی مدد نہیں کر سکتا, وہ خود ہی بیچارہ اس قابل نہیں. تو قوی مومن پسند ہے. تو کہا قوت کے لیے یہ ورزش ضروری ہے, اچھی خوراک. تو خوراک ماشاءاللہ آخر تک والد صاحب 3 انڈے جو نا جو ہاف بوائل, فجر کے بعد جب واپس آتے تو 3 انڈے اور ایک بڑا پیالہ چائے کا, یہ ناشتہ تھا والد صاحب. حالانکہ ڈاکٹروں نے کہا بھی آپ کو یہ ہو جائے گا, آپ انڈے نہ کھائیں. میں کیونکہ ان کے ترکستان میں انڈے لازم تھے کھانا, اور وہ انڈے وہاں نیم برشت انڈے کس طرح پکاتے تھے, بوائل کر کے نہیں, گرم راکھ میں دبا دیتے تھے. تو پٹخ کی ایسی آواز آتی تو بس وہ نیم برشت ہوتا. تو گھر میں کئی دفعہ تجربہ کیا ہم نے. وہ گوبر کے ہوتے, اس سے جو اپلے ہوتے تھے ان کی آگ اور لکڑی کی, ان میں انڈے دبا دیتے, تو تھوڑی دیر ٹک کی آواز تو نکال لیتے, تو نیم برشت نکلتا, آدھا پکانا. وہ کھاتے تھے والد صاحب. زعفران فرائی ہوتا ہے, اس میں تو گھی ہوتا ہے, اس میں گھی نہیں ہوتا. اور اس طرح خوراک میں, اور دودھ میں گائے کا دودھ پسند تھا, بھینس کا نہیں پیتے تھے. گائے کا دودھ عقل تیز کرتا ہے, بھینس کا دودھ جسم پھلاتا ہے, عقل تیز. کا تو یہ عقل والا جانور نہیں ہے, بے عقل جانور ہے بھینس, یہ گائے عقل والے جانور. تو وہ دودھ کے, اور اسی طریقے پر کھانے پینے میں بالکل سادہ, ہم سب کو اسی طرح یعنی سادہ چیزیں کھلائیں اور ورزشیں کرائیں. اور دودھ لازمی, بچوں کو دودھ اتنا لازمی تھا کہ حضرت والدہ مرحومہ جو ہیں, جو بچے جلدی سو جاتے, ہمارے ہاں مغرب یا عصر کے بعد کھانا ہو جاتا تھا شام کو, وہ جو اس کے مطابق طب کے مطابق, اور سنت بھی یہی. ابھی میں حضرت مفتی ولسن ٹونکی رحمہ اللہ کی بخاری مرتب کر رہا تھا, تو اس میں آیا کہ صبح شام کھانے کے بارے میں, تو رسول اللہ کے دور میں 2 وقت کھانا ہوتا تھا. عصر کے بعد صحابہ اکرام گوشت جو نا وہ اونٹ ذبح کرتے, مغرب سے پہلے اس کو بنا کے کھا بھی لیتے. تو فرمایا کہ یہی ترتیب جنت میں بھی ہے. یہ عجیب بات ہے, جنت میں 2 ٹائم کھانا ملے گا, ہر ٹائم نہیں ملے گا. اور پھر دلیل یہ پیش کی کہ وَرِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا, تو ان کا رزق صبح شام کا, یہ صبح شام جو اثر رزق ہوگا مین مینیو وہ صبح اور شام ہوگا. اور بیچ میں فواکہ ہوں گے, پھل کھا لو, یہ کھا لو, وہ کھا لو, لیکن جو مین مینیو ہے وہ صبح شام ہے. وہ کہا یہ سلب کے دور میں بھی یہی تھا کہ صبح کھاتے تھے یعنی اشراق کے بعد, اور پھر عصر کے بعد کھا لیتے, اب فارغ. اور یہی اطباء کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ, جب سونے سے 3 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے آپ کھا لیں. ہم تو کھاتے سوتے ہیں, تو پھر یہ پیٹ ہمارے نکلے ہوئے. کاکے کا کیا حال ہے, کاکا 1 بجے کھاتا ہے اور اس ساتھ ہی سو جاتا ہے, لازمی بات نہیں رہے گی. پھر ہم لوگ بقید, یعنی مفتی ولسن ٹونکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, حسن الباری میں یہ بات آئے گی جلد ثانی میں. اور میں دیکھو
تو اسی پر حضرت نے بیان کیا کہ تم ہر وقت کھاتے ہو، ناشتہ ہو رہا ہے، دوپہر ہو رہی ہے، پھر بیچ میں چائے چل رہی ہے، پھر شام تک کھانے کا کام. اور پھر فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک کھانا کھا لیا تھا، تو بعد میں پھر دوپہر میں کوئی چیز کھا رہی تھی، تو رسول نے فرمایا کہ بس کھانے ہی کا کام ہے. یہ فرمایا اما سے سب کھانے کا کام ہے. بہت شرمندہ ہو گئی. اس لیے اما عائشہ فرماتی تھیں کہ اس امت میں پہلی بدعت جو آئی ہے نا وہ زیادہ کھانا ہے. یہ پہلی بدعت جو سنت کے خلاف ہے. پہلی بدعت اس امت میں زیادہ کھانا ہے، کیونکہ کھل گیا تو بس ہر وقت کھا رہے ہیں جیسے ہم لوگ. اللہ معاف فرمائے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس اس وقت اچھا اب ہم سو جاتے بس جلدی عشاء کے وقت. تو اب دیکھیں جب آپ مغرب کے فوراً بعد یا عصر بعد کھانا کھائیں گے تو 10-11 بجے دودھ پینے کا بالکل طلب ہو جائے گی. اب ہمیں تو نہیں طلب ہو گئی کیونکہ ہم نے کھانا تو بھی کھایا. تو پھر والدہ کو پابند کیا ہوا تھا حضرت والد صاحب نے، جو بچے سو جائیں ان کو سوتے میں دودھ پلانا. تو والدہ ہماری ماشاءاللہ وہ گائے بھینس پالی ہوئی تھی اور جفا کش لوگ تھے. یہ تو والد صاحب بھی ایسے، والدہ بھی ایسی تھی. یہاں سے ایسے گردن پکڑنی والدہ نے اور ایسے کر کے اٹھا. آج تو میں بچہ نہیں اٹھا سکتی، ایسے اٹھانا اور دودھ کا پیالہ منہ کو لگا دینا اور ہم نے نیمبو کر کے پی کے پھر لٹا دینا. اٹھتے ہم کہتے ہیں یہ اما جان اب دودھ نہیں ہمیں رات ملا، ہم نے ہونٹ چاٹا. اب ہونٹ چاٹتے میٹھا ہوتا ہے پیے تم نے کہ یہ دودھ جو ہے. اور گرمیوں میں ہمیشہ فجر کے بعد سردائی جو ہے نا یہ والدہ بناتی تھی. والد صاحب رات کو انہوں نے بھگو دینا بادام، صبح کو سردائی بنانی، سب کو سکول جانے سے پہلے ایک گلاس دینا. یہ یعنی. اور پھر ہم والد صاحب بال نہیں رکھنے دیتے، ہر ہفتے گنجے ہوتے تھے ہم لوگ. اور پھر والدہ مالش فرماتے اور گنجے ہوتے. یعنی یہ مشہور تھا کہ مولانا کی جو بیٹا دیکھنا ہونا کہ جو گنجا پھر رہا ہوگا کہ مولانا کا بیٹا باہر نہیں جان نہیں کہتے یہ خون چوستا ہے، دماغ چوستا ہے. اور پھر والدہ نے مالش کرنا. یعنی یہ وہ چند چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے لازم ہیں. تو پھر ان کی جوانیاں بھی کام میں آتی ہیں. پھر وہ تعلیم میں، اس میں فہم میں، اس میں قوت میں دیر تک آخری عمر تک چلتا ہے. ورنہ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ معاف فرمائے اتنے عرصہ شوگر کا کسی کو ہو گیا ہے، وہ ہے بیکار ہو گیا، ناکارہ ہے، بالکل کچھ کام کی نہیں رہے. دعائیں نکلتی ہیں والد صاحب والدہ کے لیے، انہوں نے کس طرح بنیادوں کو کیسے مضبوط کیا، تو اس کے اوپر چل رہا ہے. اب بھی ہم اگر کوئی ورزش وغیرہ شروع کر دیں تو باڈی دوبارہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم میں جان ہے وہ اس کا. تو یہ حدیث شریف جو آتی ہے کہ قوی مومن پسند ہے، اس لیے انسان کو اپنی قوت کا بہت خیال ہونا چاہیے. اس لیے جوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت ہے نا وہ اس طور پر بھی کرنی ہے کہ وہ ورزش کریں، اچھا کھائیں، صحت مند خوراک کھائیں، سادہ خوراک کھائیں. اور اس طور پر کرنی ہے کہ شہوت کی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ شہوت کی چیز انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے آپ کی. کیونکہ جو شہوت ہے اس میں سے جو جوہر نکل جاتا ہے جسم میں سے، کیونکہ اللہ نے جو جوہر بنایا ہے اس جوہر سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور آپ سب اس جوہر کا نہیں ہے. ہمارے پاٹ میں بہت سی چیزیں ہمارے باڈی میں ہم نکالیں گے خون نکل آئے گا. ہماری جسم سے تھوک بھی نکلتا ہے، ہمارے آنسو بھی نکلتے ہیں، کان سے بھی پانی آتا ہے، پیشاب پخانہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن ان سب میں جوہر ایک ہی چیز ہے انسان کے جو جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اللہ نے. اور کس چیز اب اس سے دیکھیں کہ وہ ہمارے جسم کا سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور چیز ہے جس سے انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے. بس اس کی حفاظت اگر جوان کر لیتا ہے اور جوانی سلامتی سے تو اللہ کے یہاں ولایت ملتی ہے اور دنیا میں 90 سال تک جوان رہتا ہے. حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے 60 سال کی عمر میں شادی کی تھی، کیونکہ حضرت اس عمر میں تو 60 سال کی عمر میں جب شادی کی تو بچہ ہوا تو حضرت 2 سال بعد فوت ہو گئے شادی کی. آج وہ سلمان بن نوری جامعہ اسلامی بن نوری ٹاؤن کا محتمم ہے
جب میں پڑھنے آیا نا تو اس وقت گود میں لیے پھرتا تھا ان کا ماموں 2 سال کے بچے کو، آج حضرت کا جانشین ہو، جانشین۔ اس لیے شہوت جو ہے، شہوانی جو گناہ ہیں، انسان کی باڈی کو تباہ کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کام نظر کا ہے۔ نظر کی خوب حفاظت کریں، خوب حفاظت کریں، دل کی نظر کی، ویسے خیالات نہ آنے دے کہ جس سے انسان کے جو ہے وہ بلا وجہ انسان کے جسم میں ایسی چیز پیدا ہو کہ آپ کسی چیز کو بار بار گاڑی کو سٹارٹ کریں بند کریں، سٹارٹ کریں بند کریں، سٹارٹ کریں، اس کا انجن بیٹھ جائے گا تو اس طرح آدمی کا انجن بھی بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحال